آج ہم ایک ایسے انسان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے غریب گھر میں پیدا ہوا، جو ڈبل روٹی اور جوس بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا، لیکن آج دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے، جس کی حکمرانی نہ صرف اپنے ملک میں ہے بلکہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے دلوں پر بھی راج کرتا ہے۔ اس کی محبت میں لوگ اپنے ہی ملک کی فوج سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ وہ انسان ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کی مکمل اور حیرت انگیز کہانی آپ کو سنائیں گے۔ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ 26 فروری 1954 کو رجب طیب ایردوان ایک گارڈ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 1965 تک قاسم پاشا مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد امام خطیب ہائی اسکول استنبول میں داخل ہو گئے اور 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کی اور ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ کی سند حاصل کی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مرمرہ یونیورسٹی میں کامرس اور اکنامک کے شعبے میں داخلہ لے لیا۔ 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کر لی۔ رجب طیب ایردوان اپنے مضبوط ارادوں اور سوچ کی وجہ سے اپنے جاننے والوں میں مشہور تھے، لہٰذا وہ اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کی غرض سے سیاست میں شامل ہوئے۔ 1983 میں رفاہ پارٹی کی طرف سے میدان میں اترے اور استنبول کے ضلع بایوغلو کی تحصیل کے صدر بن گئے۔ وہ اپنی بہترین قابلیت کی بنا پر بہت سے نوجوانوں کو سیاست میں لے آئے اور استنبول کے صدر بن گئے۔ رجب طیب ایردوان کی وجہ سے ان کی پارٹی لوکل الیکشن میں کامیاب ہو گئی۔ یاد رہے کہ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جب طیب ایردوان کی پارٹی نے استنبول سے لوکل الیکشن جیتا تو اس وقت شہر کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر طرف کچرے کے ڈھیر تھے، سڑکوں پر گندگی، چوری ڈکیتی کی وارداتیں عام تھیں، جس کی وجہ سے استنبول دنیا کے گندے شہروں میں شامل ہوتا تھا۔ الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی نے انہیں اس شہر کا میئر بنا دیا۔ انہوں نے اس شہر کو بدلنے کی ٹھان لی، دن رات محنت کی اور اس شہر کو بدل کر رکھ دیا۔ اب کچرے کے ڈھیر کی بجائے ہر طرف پھول اور خوشبو تھی، جرائم کی بجائے امن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر جو کبھی کچرے کا ڈھیر ہوا کرتا تھا اب دنیا کے خوبصورت شہروں میں شامل ہونے لگا۔ یہ طیب ایردوان کے جوانی کے دن تھے۔ وہ ایک بہترین سیاستدان کے ساتھ ساتھ فٹ بال کے بھی اچھے پلیئر تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب طیب ایردوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ 1970 میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے۔ انہوں نے کہا کہ گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاؤنیاں ہیں، تالے مسلمان ہمارے سپاہی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ 12 دسمبر 1977 کو انہیں ان الفاظ کی وجہ سے جیل جانا پڑا اور انہیں عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد طیب ایردوان نے اپنی پارٹی بنا ڈالی۔ 9 مارچ 2003 کو جب طیب ایردوان نے اسی شہر سے الیکشن لڑا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے 85% ووٹ لے کر اپنے مخالفین کو حیران کر دیا۔ 2014 میں وہ اپنے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے بغیر ڈائریکٹ ووٹ لے کر صدر منتخب ہونے والے ترکی کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 2016 میں جب فوج نے ان کی گورنمنٹ کا تختہ لوٹنے کے لیے کیپٹل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو طیب ایردوان نے صدارتی محل سے صرف ایک ویڈیو پیغام بھیجا اور اپنی عوام سے مدد طلب کی۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی سڑکوں پر لوگوں کا سمندر نکل آیا۔ لوگوں نے فوج کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ اس طرح فوج اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لوگوں نے اپنی جان دے کر اپنی حکومت اور صدر کو بچا لیا۔ اس ناکام بغاوت کے بعد طیب ایردوان نے بغاوت میں ملوث تمام لوگوں کو سزائیں دیں اور فوجی مارشل لا کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ جب طیب ایردوان اقتدار میں آئے تو ترکی اقتصادی لحاظ سے 111ویں نمبر پر تھا، لیکن جب طیب ایردوان کی قیادت نے ترکی کو سنبھالا تو یہ ترکی 16ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ انہی کے دور میں ترکی دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہو گیا، یعنی G20 کی لسٹ میں آ گیا۔ اسی معاشی انقلاب کی وجہ سے غربت سے صرف 2% لوگ ہی نہ نکل پائے۔ ان کے آنے سے پہلے 38% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 300% اضافہ ہوا۔ ان کے آنے سے پہلے ترکی کا بجٹ خسارہ 470 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ طیب ایردوان نے ملک کو قرض کے بوجھ سے نکال کر آزاد معیشت میں تبدیل کر دیا۔ ترکی کی برآمدات 23 ارب ڈالر تھیں، لیکن طیب ایردوان نے اسے 153 ارب تک پہنچا دیا۔ ترکی کی انڈسٹریز نے اتنی ترقی کی کہ ان کی بنائی گئی گاڑیوں کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ گئی۔ الیکٹریسٹی کا سامان یورپ میں سب سے زیادہ ترکی کا فروخت ہونے لگا۔ انہی کے دور میں ترکی نے اپنے ڈرون طیارے بھی بنا ڈالے۔ یہ تو تھی ان کی اپنے ملک کے لیے خدمات۔ اب بات کرتے ہیں کہ پوری امت کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ فلسطین ہو، کشمیر ہو یا برما ہو، پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں میں سب سے آگے بڑھ کر اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ جب مغربی دنیا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتی ہے تو یہی بندہ سب سے آگے بڑھ کر ان کا منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔